الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیوں اور میرے محترم بزرگوں، جملہ حاضرین خطبہ جمعہ، اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کی الوہیت کا اعتراف کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کی عظمت کے گن گانا، صبح و شام اللہ رب کریم کو یاد کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے جملہ پاک پیغمبروں پر، خصوصاً نبی خاتم رسول رحمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، کہ آپ ہی نے اس کا ہمیں اور آپ کو، اپنی امت کو حکم دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ میں آج کے اپنے اس خطبے میں اللہ تعالی رحمان کے بندوں کے اوصاف میں سے ایک صفت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے مومن بندے، اللہ تعالی کے صالح بندے
ان کے عقائد و اعمال، ان کے اخلاق، ان کے معاملات اور اس طرح سے بہت سارا ان کا گفتار و کردار کس طرح کا ہوتا ہے۔ سورہ فرقان قرآن عظیم کی ایک عظیم الشان سورہ، اس کی چند آخری آیتیں ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور پھر تقریباً سورہ کے اختتام تک، آخر تک اللہ تعالی کے بندوں کے اوصاف، ان کی خصلتیں، ان کے اقوال و اعمال کو اللہ جل وعلا نے بیان کیا ہے کہ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک خصلت کا میں خصوصیت کے ساتھ آج کے خطبہ جمعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اپنے لیے اور اپنے تمام دینی بھائیوں کے لیے، بطور نصیحت، بطور تذکیر، مقصود یاد دہانی ہے، اور بات بہت ہی عظیم الشان ہے، بے انتہا اہم ترین ہے۔ یہ بندے مسلم کی دینی ایمانی زندگی کے لیے، اور وہ وصف ہے جس کو اللہ جل وعلا نے یوں بیان کیا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر۔ یہ آیت کریمہ کا، ایک آیت کریمہ کا خالی ایک حصہ ہے، اور اس میں اللہ جل وعلا نے اپنے بندوں کے اہم ترین عقیدے کا ذکر کیا ہے۔ اور ترجمہ آیت کریمہ کا بہت ہی سہل اور آسان ہے کہ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے کہا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا خالق مالک و رازق ہے، جو ہمارا رب ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں، پیارے پیارے، اچھے اچھے۔ اللہ ہم اس کو بولیں، پکاریں، رحمان کہہ کر کے اس سے دعائیں کریں، اس کو ندا دیں، بات ایک ہی ہے۔ بات تو اللہ رحمان کی نہیں، اللہ جل وعلا کے اور بھی اچھے اچھے نام ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تم رحمان اللہ پکارو یا رحمان پکارو، کوئی بھی یہ دونوں کلمات میں سے کوئی کلمہ زبان سے ادا کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے تو اسماء حسنی ہیں، بہت ہی عمدہ، بہت اچھے، بڑے بہترین نام ہیں، جو کتاب اللہ کی مختلف آیات میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ہیں۔ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، دوسرے معبود کو نہیں بلاتے، نہیں پکارتے، اس سے دعائیں نہیں کرتے، اپنی حاجات کے لیے، دنیا اور آخرت کی حسنات کے لیے اور سعادتوں کے لیے جب بھی وہ پکارتے ہیں تو اللہ جل وعلا کو جو اکیلا ہے، یکتا ہے، بے ہمتا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، وہ اسی کو صرف پکارتے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور دوسرے الہ کو نہیں پکارتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر۔ رحمان کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ الہ آخر یعنی دوسرے کسی بھی الہ کو نہیں پکارتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بندے یہ موحد ہوتے ہیں جو
جو توحید خالص پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو تنہا رب بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو تنہا قابل عبادت سمجھتے ہوئے اس کی خالص تنہا عبادت کرتے ہیں کہ اس کی عبادت میں اور عبادت کے جملہ اقسام و انواع میں، جملہ عبادت کے مظاہر میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اور توحید کی تعریف یہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ جل وعلا کو اپنا خالق مانتے ہوئے اور اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی ساری عبادتیں چاہے قولی ہوں یا فعلی ہوں، عملی ہوں، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں، ہر طرح کی عبادت اپنے رب جل وعلا کو راضی کرنے کے لیے، اسی کے لیے خالص کرتے ہیں۔ یہی تو حکم ہی ہے اللہ جل وعلا کا۔ قرآن عظیم کی نہ جانے کتنی آیات ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خالص عبادت کا حکم دیا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ توحید کی تشریح قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ساری عبادت اسی کے لیے خالص کر دیں کہ جس میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ ہے توحید۔ اور توحید کی تعریف میں جہاں اللہ جل وعلا کے لیے عبادت کا اس بات ہے کہ عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اس سے کم اہم نہیں بلکہ اس سے زیادہ اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی خیر کو، کسی بھی ما سوی اللہ کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم کی یہ آیت کریمہ ہے جو سورہ فرقان کی میں نے پڑھی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر۔ رحمان کے پیارے اور صالح بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں بلاتے، نہیں پکارتے، نہیں ندا دیتے اور ان سے کوئی بھی دعا نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے غیر اللہ کی عبادت کا انکار یہ اصل اصول ہے توحید کی معرفت کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے معنی کو متعین کرنے کے لیے۔ اور خود ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہے، ہم اپنے بچوں کو جب دینے کے لائق ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلی تعلیم ہم دیتے ہیں اور یہی دینا بھی چاہیے اور یہی سکھانا بھی چاہیے کہ کہو لا الہ الا اللہ، یہی تو کلمہ طیبہ ہے۔ اور کلمہ طیبہ کا معنی آپ کیا نہیں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو جاننا چاہیے اور پوچھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ سارا مادہ موجود ہے قرآن میں، حدیث میں اور مستند علماء اسلام کی منفرد کتابوں کے اندر توحید کی اور لا الہ الا اللہ کے معنی کی ترجمانی اور تصریح و توضیح موجود ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا آسان ترجمہ ہے کہ پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی معبود نہیں، سوچئے کوئی معبود نہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے الا اللہ، ہاں مگر صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں اور اپنے دینی بھائیوں کو یہ درس دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تذکیر کرتے رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ کوئی بھی موحد ہو اس کے لیے بھی یہ بات بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالی ہے۔ اور اس طرح سے نفی و اس بات میں نفی کو یعنی غیر اللہ کی عبادت کے انکار کو اولیت حاصل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار اسی کے ساتھ ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم کی بہت تیری آیتیں ہیں۔ مثلا آپ سورہ لقمان پڑھیں، اللہ کے ایک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی، دین و شرع کی باتیں ان کو بتائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں، وصیتیں تو بہت دیری ہیں، انہی میں سے ایک سب سے عظیم وصیت اور نمبر 1 پر جو نصیحت کی تھی اپنے چھوٹے سے بیٹے کو کہ بنیا کا لفظ بتاتا ہے کہ بچہ چھوٹا تھا، کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ترجمہ میں کر رہا ہوں خالی، اور قرآن کریم کا ترجمہ
آپ پڑھیے، جانیے، سنیے، اور اردو میں نہ جانے کتنے تراجم اور نہ جانے کتنی تفسیری چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں آج اور کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ ذرا وقت نکالیے اور قرآن کریم کا مطالعہ بھی کرتے رہیے۔ اللہ جل وعلا نے کہا کہ لقمان کو یاد کرو، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے ننھے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم۔ میں اپنی بات مدلل یہ کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اکیلا جان، اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ شرک سے اجتناب والی بات مقدم ہے، اور پہلے یہ بات ذہن میں بٹھائی جائے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، جو تنہا خالق ہے اور مالک ہے اور رازق ہے، اور ربوبیت کے سارے مظاہر اسی کے لیے خاص ہیں، اس کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ لفظ نہیں استعمال کیا اس حکیم بندے نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے توحید کی نصیحت ہے، یقیناً توحید خالص کا یہ درس ہے، لیکن توحید خالص کے درس میں الفاظ و تعبیر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ شرک مت کرنا، اس لیے کہ توحید پرست اللہ پر ایمان رکھنے والے نہ جانے کتنے ایسے اسی دنیا میں پائے گئے ہیں اور پائے جا رہے ہیں اور پائے جاتے رہیں گے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو مسئلہ توحید کا تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور تنہا عبادت کا مستحق ہونے کا یہ اعتراف و اقرار کیا جائے، زبان سے بھی اور دل سے بھی اور اعمال سے بھی، تو اس میں یہ بات بھی مقدم ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ شرک سے برات و بیداری اللہ تعلقی کا برملا اعلان کیا جائے، اور یہ چیز مقدم ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا، غیر اللہ کا، ہر وہ چیزیں جن کی انسان جہل کی بنیاد پر عبادت کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو طاغوت کا یعنی معبودان باطلہ کا، غیر اللہ کا سب سے پہلے جو انکار کر دے وہ یؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، وہ ہے کہ جس نے مضبوط رسی پکڑ لی ہے دین کی اور عقیدے کی اور ایمان کی، کہ جس میں کسی نوعیت کا ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ کمال کی چیز ہے۔ ابھی میں نے سورہ قاف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعہ کے خطبوں میں اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے، اور پوری سورت عموماً آپ پڑھتے تھے، ہم نے اس کا ایک حصہ اور چند آیتیں درمیان سے پڑھی ہیں۔ میں اس میں ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ جل وعلا کے ان شقی اور بدبخت بندوں کا بھی اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو نارے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید، یہ کافر، سرکش، باغی اور بہت ہی زیادہ ادھر قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو حکم ہوگا کہ جہنم میں داخل کیا جائے۔ ان کے اعمال کی اور عقائد کی خرابی کیا تھی، ان کے ایمان میں کسر کیا تھا، ان کے ایمان میں کمی کس بات کی تھی، اس کا بھی ذکر آگے کی آیتوں میں کیا گیا۔ اسی میں یہ بات بھی کہی کہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، کہ وہ ہے یہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بنا ڈالا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت ترک کر کے اس نے نہ جانے کتنے معبودان باطلہ کی، اپنے خود ساختہ معبودوں کی اس نے عبادت کی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے اور کسی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اسی لیے تو سورہ قاف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم الشان خطبہ جمعہ تھا، اتنی کثرت سے آپ نے اس کو پڑھا ہے جمعہ میں کہ ایک صحابیہ نے آپ کثرت قرأت کی بنیاد پر سن کے سورہ قاف کو یاد کر لیا تھا۔ اسی سورہ قاف کی
اس آیت کریمہ میں یہ نقطہ موجود ہے توحید کا اور شرک سے احتراز اور اجتناب کا اور اس سے بچاؤ کا، کہ ایسا انسان جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو پکارے گا وہ جہنم کی شدید عذاب سے دوچار ہوگا۔ آیتیں بہت ساری ہیں میرے دینی بھائیوں، اور یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل توحید تبھی کمپلیٹ ہوگی ہماری، جو عقیدے کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے، کہ جب ہم اپنی ساری عبادتیں اسی کے لیے خالص کر دیں گے جس کا حکم اللہ جل وعلا نے اپنے نبی کو یوں بھی دیا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے اللہ، اے میرے رسول، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طور پر کہ اپنی ساری عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دو، اور اسی لیے جگہ جگہ پر شرک سے اجتناب والی آیتیں قرآن کریم کے اندر کثرت سے موجود ہیں، اور اسی لیے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کتنے ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں کہ جو اس عظیم نعمت کو، اس عظیم دولت توحید کو، جو اسلام کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، اسی پر نجات کا انحصار اور دار و مدار ہے، یہی توحید ہی تو ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو اور ہماری آپ کی طرح سے ایک اور آخری مخلوق ہے، مکلف مخلوق ہے جس کا نام جن ہے، جو ہمارے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ہم کو اس کی حیثیت سے یہ تو جاننا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ ذاریات کی یہ کہتی ہے اور بتاتی ہے ہم کو، اور اس میں یہ تعلیم موجود ہے کہ اللہ جل وعلا نے صاحب کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان جنات کو پیدا ہی کیا ہے اسی لیے تاکہ وہ میری تنہا عبادت کریں۔ اور یہ بات جانیے کہ قرآن عظیم کی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ہی گفتگو کرنی چاہیے اس موضوع پر۔ اور ایک عظیم مفسر ہیں صحابہ رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور بڑے زبردست عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا دی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ تو میرے اس چچیرے بھائی کو، ہاں جس کی عمر ابھی چھوٹی ہی ہے لیکن اے اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب سکھا دے۔ اور بھی دوسری روایتوں میں وہ فقہ فی الدین کے بھی الفاظ ہیں، اور دین کی اچھی سمجھ بوجھ عطا کر دے۔ اور اسی لیے بجا طور پر یہ اہل علم جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے ایک ہیں، اور ان کا لقب ہے ترجمان القرآن، وہ قرآن کے ٹرانسلیٹر اور اس کے مفسر اور حبر الامہ، اس امت کے علماء میں کے سب سے بڑے عالموں میں سے ہیں۔ وہ لیعبدون کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں لیوحدون، میں نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت میں مجھ کو تنہا جانے، تنہا مانے اور تنہا ہی میری عبادت کرے۔ اس لیے یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ نعمت اسلام جس کو مل جائے، لا الہ الا اللہ اور اسی طرح سے شہادت رسالت محمد رسول اللہ کہنے کی اور اس کو ماننے کی توفیق ارزانی اللہ جل وعلا کی جانب سے عطا ہو جائے، تو اس کو صحیح شہادت توحید اور صحیح شہادت رسالت کا معنی و مفہوم سمجھنا چاہیے۔ اور شہادت توحید تبھی صحیح ہے جب اللہ تعالی ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی خیر کو نہ شریک کیا جائے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں حدیث معاذ بن جبل سناتا کہ جس میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق بندوں پر یہی ہے کہ اس کی تنہا عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دعوت و تبلیغ کرنے والے علماء دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلی دعوت ان کی لوگوں کو اسی طرف ہونی چاہیے کہ وہ بلائیں اللہ تعالیٰ کی تنہا
عبادت کی طرف اور خالص توحید کی دعوت دیں، اور جب خالص توحید کا اعتراف و اقرار لوگ کر لیں، اس کا صحیح معنی و مفہوم سمجھ کر کے، تب دیگر فرائض اسلام اور شعائر دین کو انہیں بتایا جائے، سکھایا جائے اور اس پر عمل کی دعوت دی جائے۔ میری ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے میرے دینی بھائیوں کہ ہم آپ جن پر اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں، اور یہ بہت ہی ناز و افتخار کی بات ہے کہ وہ بندہ سب سے اللہ کے نزدیک اللہ کی نعمت پوری پانے والا ہے جس کو نعمت اسلام مل جائے۔ لیکن نعمت اسلام ملنے کے بعد بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور وہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دین، صحیح دین، درست دین اور قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا دین حاصل کریں، اور اس میں سے یہ بات ہے کہ ہم توحید خالص پر قائم رہیں کہ اگر اس کے بعد بھی ہمارے اعمال میں خطائیں ہیں، گناہ ہے اور بھی نہ جانے کتنے معاصی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نجات کی امید رکھنی چاہیے، اور ایک اور امید رکھنی چاہیے کہ اگر صحیح معنوں میں شرک سے مکمل اجتناب پایا گیا ہے اور توحید کا اعتراف و اقرار ہے، اگرچہ ہمارے پاس نہ جانے کتنے گناہ ہیں، تو ہمیں اس بات کی بھی امید رکھنی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے گی۔ اس شفاعت کا حق آپ کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حاصل ہوگا، اور یہ بات میں نے حدیث پیش کی تھی، اور اسی لیے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرور یعنی اس بات کو پانے والا کون ہوگا، تو آپ نے جو جواب دیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو موحد ہوگا اور جس نے لا الہ الا اللہ کو پورے دل کے ساتھ کہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا طالب ہوگا اور اسی پر اس کی موت طے ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے شفاعت نبوی کا حقدار بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو توحید پر قائم رکھ جب تک زندہ